السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بلا روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کی عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور حطۃ معافی کی دعا مانگتے ہیں کہ بدلے حطۃ فی شعرا، ایک دانہ ہے ایک بال بال میں کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون، ناظرین کرام، طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور گنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ درس ہدایت، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا ہی میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک و فنا ہو کر موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ منہ۔ فائدہ: طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے،
کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں طاعون آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی کے اندر خدا تعالیٰ پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور اگر طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی بستی ہی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر خداوند تعالی نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔